نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس عظیم الشان اور فقید المثال موضوع پر لب کشائی کرنے کا اعزاز حاصل کر رہا ہوں وہ ہے جناب حضرت عبداللہ کے در یتیم، آمنہ کے لال، محبوب کبریا، خاتم الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنا۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولیکن مدحت قالتی بمحمد، اور اس موضوع کو کما حقہ بیان کرنا میرے بلکہ کسی بھی مقرر خطیب کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ معزز سامعین، مسئلہ ختم نبوت مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، نہ تشریعی نبی، نہ غیر تشریعی، نہ ظلی اور نہ بروزی۔ محترم سامعین، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا کمال منصب نبوت دو چیزوں سے مزین نظر آتا ہے۔ پہلے نمبر پر اپنے ماقبل کے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرنا، دوسرے نمبر پر بعد میں آنے والے نبی کی خوشخبری دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر اعلان کرتے ہیں تو انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، ان الفاظ کے ساتھ وہ اعلان کرتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تصدیق کرتا ہوں ان انبیاء کی جو مجھ سے پہلے گزرے، اور میں خوشخبری دیتا ہوں آپ کو ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے اور جس کا نام احمد۔ مگر میرے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال منصب نبوت اعلان ختم نبوت پر ہوتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ صفت خاتم الانبیاء ایک ایسی صفت ہے جو تمام کمالات نبوت اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ فضیلت اور خصوصیت کو ظاہر کرتی ہے۔ رب کائنات نے ابوت کی نفی کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ثابت کیا ہے۔ مسئلہ ختم نبوت ان مسائل میں سے ہیں کہ جن پر دلائل اور براہین کی جرت کرنا در حقیقت اکتساب و نظر کے سانچے میں ڈھالنے کے مترادف ہے۔ مگر آج سے 1450 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا تھا لا تقوم الساعة حتى يبعث 30 دجالون كذابون كلهم يزعم انه نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعد،
کہ تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 دجال کذاب آئیں گے، ہر ایک ان میں سے یہ کہے گا کہ وہ نبی ہے۔ ارباب فکر و نظر اور وارثان قلب و فکر پر یہ بات مخفی نہیں ہے، جو چیز ابتدا کی صفت سے متصف وہی انتہا کی صفت سے بھی موصوف ہوتی ہے۔ جب رب کائنات نے قصر نبوت کی تعمیر کی تو اس کا اختتام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر فرما دیا، جس کی تائید خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی: فجئت انا فاتممت تلک اللبنہ، کہ میں نے آ کر کے قصر نبوت کی تکمیل کی۔ میرے معزز سامعین، ایک مقام پر رب لم یزل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی اہمیت کو یوں بیان فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: لم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام ولا شيئا من الفرائض والسنن والحدود والأحكام۔ ایک اور آیت مبارکہ میں رب کائنات نے فرمایا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ غلبہ اور بلند کرنے کی یہ صورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت اور وحی پر مستقل طور پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کو فرض کیا ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوتوں اور وحیوں پر ایمان لانے کو اس کے تابع کر دیا ہے، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سب انبیاء کرام سے آخر ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا سب نبیوں پر ایمان لانے کو مشتمل ہو۔ میرے معزز دوستو، ترمذی شریف کی روایت عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعد۔ معزز دوستو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلة هارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی وفی روایت لمسلم انه لا نبوة بعدی۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ قرآن کریم کی ان آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، کذاب، دجال تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تا قیامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا، اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، سمجھانے، دوسروں تک پہنچانے اور خود ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔